یہ جو فیصلہ آج آیا ہے اے ٹی سی کا لاہور سے، اور پھر اس سے پہلے ہم نے سرگودا اے ٹی سی کا بھی فیصلہ دیکھا، ٹھیک ہے سزائیں تو ہوئی ہیں، بٹ ایک چیز بڑی کامن ہے، وہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو دونوں سائڈ سے بریت ہوئی ہے، وہ بری ہوئے ہیں. بٹ آن دی ادر ہینڈ اگر ہم ملک احمد بچڑ صاحب کا کیس دیکھیں تو وہ بھی سملر ایسا ہی تھا جیسے شاہ محمود قریشی صاحب کا تھا، لیکن ان کو سزا ہوئی. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ انصاف ہو رہا ہے یا انصاف کی آڑ میں کچھ اور ہو رہا ہے؟ نہیں، انصاف کا تو اس سے تعلق ہی کوئی، اس سے تعلق ہی نہیں. اور یہ تو بالکل فیصلے ایسے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ایک موٹی سی بات، جی موٹی سی بات ہے کہ یہ جو سارا عمل ہوا ہے، میں نے ایک دفعہ ایک کیس فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے سامنے اٹک قلعے کے اندر کیا، اٹک، اور فوجی افسروں کا کیس، ان پہ بغاوت کا الزام تھا. تو ہم نے ثابت یہ کر دیا، یہ ضیاء الحق کا دور تھا، اور ثابت یہ کر دیا کہ ایک بڑی کنسپریسی ہوئی تاکہ ایک چھوٹی کنسپریسی کو کوئی ساخت دی جائے اور اس کو بنایا جائے تاکہ کچھ لوگوں کے خلاف، مخصوص لوگوں کے خلاف ایکشن ہو. یہ اس قسم کی بات کہ وہاں 9 مئی کو کوئی بھی نہ ہو، رکاوٹ بھی نہ ہو، اور 9 مئی کو سب کچھ اس لحاظ سے عجب ہو کہ وہاں جو آپ سرکاری ٹی وی کی اور شور وہ آئی ایس پی آر کی مرضی سے جاری ہوتی ہوگی ویڈیو، جو ویڈیو کور کمانڈر ہاؤس لاہور کی ہے، اس میں تو ساری جو میرا خیال ہے 15 یا 16 سے زیادہ افراد نظر ہی نہیں آتے ان دی کور کمانڈر ہاؤس، اور جتنی ان کی نفری، کوئی 104 کی نفری جو صرف اس کو ڈیفینڈ کرنے میں، وہ موجود ہی نہیں ہے. یہ بہت اس سے سوالات اٹھنے والے ہیں، بہت اٹھنے والے. یہ آخری ورڈکٹ نہیں ہے اس کیس. میں اسی لیے تو پوچھ رہی تھی رضا صاحب، کیونکہ مورلیس بڑا سملر کیس لگ رہا ہے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بچڑ صاحب کا، جو اب تو خیر رہے نہیں اپوزیشن لیڈر، اور شاہ محمود قریشی صاحب کا، بیکاز آئی واز گوئنگ تھرو دا کیس، اور پتہ چل رہا ہے کہ دونوں جو ہیں وہ موقع پر موجود نہیں تھے. لیکن بچڑ صاحب کے کیس میں یہ کہا گیا چونکہ پارٹی ایفیلیشن ہے تو اس لیے 10 سال کی سزا ہو گئی. آن دی ادر ہینڈ شاہ محمود قریشی صاحب کو جو ہے وہ ایکوٹل ہوا ہے. بٹ اس کے ساتھ ایک اور بھی سوال لے لیں، وہ یہ ہے اعتزاز صاحب کہ یہ سزائیں تو ہو گئی ہیں، اس کے بعد قانونی راستہ کیا ہے؟ کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، انہوں نے کہا جی ہم کورٹ میں جائیں گے، ہائر کورٹ میں جائیں گے، اس کو چیلنج کریں گے. آپ کو ویسے کتنے چانسز نظر آتے ہیں؟ اور تھوڑا سا قانونی بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ کیا راستہ ہو سکتا ہے؟ قانونی راستہ یہ ٹھیک ہے، ان کو جانا چاہیے اس کے خلاف ریٹ میں، اور اور ان کو سوال بنیادی اٹھانے چاہیے. بنیادی سوال ایک طرح میں آپ کو بتاؤں، میں نے 5 سوال رکھے ہیں. آئی جی پنجاب کو کورٹ وٹنس بلائیں اور اس کے سامنے 5 سوال رکھنے ہیں صرف، اور جائے اس سے زیادہ جرا ہی نہ کریں. پہلا سوال یہ ہوگا ان سے کہ آئی جی صاحب آپ، اور بے شک وہ آپ کی چینل پہ جواب دے لیں، آئی جی صاحب کو یہ حق ہے، استحقاق ہے کہ ان کو جو وہ جواب دے سکیں اور اپنی وضاحت کر سکیں. مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں. پر پہلا 5 سوال، پہلا سوال ہے کہ آپ کے پنجاب میں کتنی مقامات پر یہ جرم سرزد ہوا ہے، یعنی جہاں کے باقاعدہ کسی عسکری تنظیم یا عسکری عمارت یا انسٹالیشن پہ حملہ ہوا ہے. تو وہ کہیں گے 12، آپ کہیں گے 12 جگہ حملہ ہوا ہے، 12 جگہ میں سے کسی ہی جگہ بھی کیا ایس ایچ او لپک کے دوڑ کے پہنچا، جو اسٹیشن ہے اس آفیسر جو تھانے دار ہوتا ہے، نفری لے کے اپنے 15-20 سپاہیوں کے ساتھ کہ یہاں تو حملہ ہو رہا ہے، آگ لگ رہی ہے، کھیت میں آگ لگے تو وہ شروع ہوتا ہے، وہ پہنچ جاتا ہے فوراً ایس ایچ او وہاں. تو یہاں کیوں نہیں پہنچے بھائی؟ ایم ایم عالم کے جہاز جل رہا تھا اس کنٹونمنٹ
پی اے ایف کی کنٹونمنٹ کے گیٹ پہ حملہ ہو رہا تھا, جی ایچ کیو کے گیٹ پہ حملہ ہو رہا تھا, کور کمانڈر کا گھر جلایا جا رہا تھا, وہاں نہ وہ پہنچا نہ کوئی فائر بریگیڈ پہنچا. یہ کیا ہوا؟ اچھا دوسرا سوال, تیسرا سوال کہ وہ کہ کوئی پہنچا, یہ دوسرا سوال ہوا نا, کوئی ایس ایچ او پہنچا, وہ کہیں گے کوئی نہیں پہنچا. اچھا اگر 12 تھانے داروں میں سے 12 کے 12 تھانے دار اپنے اپنے علاقہ اختیار میں ایسے جرم کے موقع اور وقوع پہ نہیں پہنچتے, تو اس کا مطلب یہ, اس سے آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے کسی کے خلاف کوئی کارروائی کی, کوئی شو کاز نوٹس دیا, کوئی آپ نے ان کو ان کی رینک میں کو ریڈیوس کیا, کسی کی تنخواہ بند کی, کسی کے خلاف انکوائری کی کہ جی نہیں. اتنے سنگین واقعات ہو گئے جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو بغاوت تھی اور باغی تھے اور انہوں نے ریاست سے بغاوت کر دی. تو ان تھانے داروں کے خلاف آپ نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ آپ کہتے ہیں ایک کے خلاف بھی نہیں لیا. تو یہ 4 سوال تو یہ ہو گئے. 5واں سوال صرف یہ ہے, جی کیجیے گا. 5واں سوال یہ ہو گیا کہ یہ آپ نے اپنے طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ تھانے داروں کے خلاف ایکشن نہیں لینا, یا کسی نے آپ کو مجبور کیا, چیف منسٹر نے, پرائم منسٹر نے, کہ آپ ایسا کریں. ٹھیک, لیکن آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے. 9 مئی میں جن کو سزائیں ہوئی ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں رضا صاحب کہ ایکچولی 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے. سنم جاوید اور عالیہ حمزہ ہیں جنہیں 5 سال کی سزا سنائی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ جب سرگودا والا کیس کا فیصلہ ہوتا اس میں ایک 3 سال کی سزا بھی ملی تھی. یہ پوائنٹ کہ جنہوں نے مارا ماری کی یا جنہوں نے بلوائی بنے, آگ جلائی, ان کو سزائیں ہوئی, لیکن جو لوگ روک سکتے تھے ان کو کیا ملا؟ یہ تو بالکل قانون کو یہ پوچھنا چاہیے. بٹ میرا سوال یہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے پاس کیا آپشن ہے ان ٹرمز آف کہ جب انہیں 10 سال کی سزا ہو گئی ہے تو اس کے بعد کس پروسیڈنگ کی طرف ان کو جانا چاہیے اور وہ جا سکتے ہیں؟ کیونکہ الیکشن کمیشن تو ایک کے بعد ایک ڈائریکٹلی ڈی سیٹ کیے جا رہی ہے لوگوں کو. ان میں اپیل پرووائڈڈ ہے اور اپیل کرنی چاہیے, ان کو بالکل کرنی چاہیے. اور آپ کو چانسز نظر آتے ہیں؟ اپیل میں جو جج ہیں, میں سمجھتا ہوں جج اس میں ججز کے پاس رستہ ہی کوئی نہیں سوائے سیٹ اسائڈ کرنے کے. لیکن اس میں پرابلم ایک یہ بھی ہے اعتزاز صاحب کہ وہ اپیل میں چلے تو جائیں گے, لیکن آن دی ادر ہینڈ اسکیجول بھی جاری کر رہا ہے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن بائی الیکشنز کا, جہاں جہاں کوئی بھی پارلیمانی لیڈر ہے. نہیں وہ تو جی یہ سب شیڈیول جو ہیں یہ سٹے ہو جائیں گے. اچھا, اگر یہ کورٹ فیصلہ کر لے کہ تب تک روک دیں, بٹ لیٹس ٹیک اٹ دس وے. آپ کو بھی پتا اور ہمیں بھی پتا کہ ماشاءاللہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پہ قانون کی بھی رفتار جو ہے وہ ہمارے جیسی ہی ہے پہنچتے ہوئے. تو اگر اس کیس کو لگنے میں, اس کیس کو پروسیڈ ہونے میں کچھ ٹائم لگتا ہے اور تب تک سٹے نہیں ہوتا, اینڈ اٹس جسٹ اے ہائپوتھیسس, اور الیکشن جو اناؤنس ہو جاتا ہے, تو پھر اس کا کیا حیثیت رہے گی اگر کوئی اور الیکٹ ہو کے آ جاتا ہے تو؟ دیکھیں یہ ہوگی فرسٹ اپیل. فرسٹ اپیل جو ہے نا وہ جو روایت ہے, یہ روایت کے خلاف جائیں گے جو قانونی طور پہ مستحکم اور بائنڈنگ یعنی مجبور کرتی ہے عدالت کو بھی, اور جو عدالت پر بھی جس کا نفاذ ہوتا ہے وہ بائنڈنگ. جو یہاں ٹریڈیشن ہے کہ فرسٹ اپیل میں آپ نے وہ اپیل تو سننی ہے, اپیل کے نہ سننا کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ 6 مہینے کی سزا ہو, 2 دن کی سزا ہو یا 10 سال کی سزا ہو, وہ آپ نے سننی ہی ہے, اس سے آپ کو مفر نہیں ہے. اگر آپ نے سننی ہے ایک اپیل اور آپ کے لیے لازم ہے تو کیونکہ ایک اپیل تو وہ کہتے ہیں نا حضرت آدم کو بھی موقع دیا گیا کہ وہ بتائیں, ایکسپلین کریں. سو یہ ایک دفعہ تو اس کو ایکسپلین کرنے کا مزید موقع لازمی ہے ملزم کو. اور فرسٹ اپیل ہے, فرسٹ اپیل اگر ایڈمٹ ہو جائے گی, یہ سماعت کے لیے اس کا لازم ہے منظور ہونا. سماعت کے لیے جس وقت فرسٹ اپیل منظور ہوتی ہے تو اس میں زیادہ اس کا امکان ہے, بہت زیادہ امکان ہے.